یعنی اخلاص ہو کہ یہ کام میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے، یہ کام میں کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ کام میں کر رہا ہوں آخرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اخلاص بہت ضروری، بہت ضروری۔ اور ایک بات میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک ہے عمل کا وجود اور دوسرا ہے عمل کا قبول۔ عمل کے وجود کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کے قبول کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ عمل کا وجود تو ہو رہا ہے لیکن جو کہ اخلاص نہیں ہوتا تو اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ اور آخرت میں جب جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ بہت کام کر کے آئے اور یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہاں ہے سب کچھ، کہاں ہے وہ ساری نیکیاں؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ اخلاص نہیں تھا اس لیے تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی یوں سمجھے کہ وہ پھگے تھے، پھگے بلونز تھے، خالی بہت بڑے بڑے نظر آ رہے تھے اور ترازو میں ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سارا سامان جمع ہو گیا ہے، مگر وزن اس کا کچھ بھی نہیں۔ وزن بڑھتا ہے اخلاص سے، اخلاص کم ہے تو وزن کم، اخلاص زیادہ ہے تو وزن زیادہ، اخلاص اور زیادہ ہے تو وزن اور زیادہ، اخلاص اور زیادہ تو وزن اور زیادہ۔ اخلاص بھی ایک ایسی دولت ہے کہ جتنی بڑھاؤ وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جو مقربین ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، اکابر ہیں، جن کے ہم نام لیوا ہیں، صحابہ ہیں، انبیاء ہیں، ان کا اخلاص اس درجے تھا کہ جب وہ کوئی دنیاوی مزے کا کام کرتے تھے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہوتا تھا۔ وہ کھانے کے لیے بھی بیٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے کھاتے ہیں، وہ صحبت بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس درجے کا اخلاص ہو جاتا ہے۔ وہ سوتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے سوتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس قدر اخلاص ہو جاتا ہے۔ تو اخلاص جو ہے میرے بھائیو بہت اہم ہے، اور اخلاص کے بغیر جو ہے عمل کا وجود تو ہوگا، عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو شیطان کبھی کبھی کرتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو شیطان کی چال یہ ہے کہ ہمیں عمل سے روکتا ہے، عمل سے روکتا ہے، وساوس ڈالتا ہے اور سستی پیدا کرتا ہے۔ تو بھئی تلاوت کروں گا فجر کی نماز کے بعد، مگر آئے نماز پڑھنے کے لیے تو نماز کے بعد کہا کہ نہیں ابھی تھوڑی نیند آ رہی ہے، سو جاتا ہوں اور اٹھ کے انشاءاللہ تلاوت کر لیں گے، پھر اٹھ کے ظہر کے بعد انشاءاللہ کر لیں گے، پھر عصر کے بعد کر لیں گے، تو کرنے نہیں دیتا۔ زنا میں مبتلا کرتا ہے، شراب میں مبتلا کرتا ہے، جوئے میں مبتلا کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، غیبت میں مبتلا کرتا ہے، اور جو ہے نماز چھڑواتا ہے، زکوٰۃ چھڑواتا ہے۔ پہلی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے۔ لیکن انسان کو اچھی مجلس ملتی ہے، اچھا ماحول ملتا ہے، ایسی محفلوں میں بیٹھتا ہے، اللہ کے راستے میں جاتا ہے، علماء کے پاس بیٹھتا ہے، اچھا ماحول ملتا ہے، حرمین شریفین جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ماحول کا اثر ہوتا ہے، تو ایک فیصلہ کرتا ہے کہ نہ گناہ نہیں کروں گا، نماز تو کبھی نہیں چھوڑوں گا، زکوٰۃ کبھی نہیں، حج نہیں چھوڑوں گا، فیصلہ کر لیتا ہے، غیبت نہیں کروں گا۔ تو بہت کوشش کرتے ہیں شیطان کہ اللہ کی نافرمانی کراؤ، اللہ کی نافرمانی کراؤ، لیکن جب شیطان آ کر کے اپنے بڑے شیطان کے پاس کارگزاری سناتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہو گیا ہے اب اسے پھسلانا، تو شیطان کہتے ہیں کہ بس پھر اسے چھوڑ دو، رہنے دو، اسے خوب نیک کام کرنے دو، نیک کام کرنے دو، اور پھر آہستہ سے ریا کا، کبر کا اور عجب کا انجیکشن لگا دینا۔ اب وہ کام تو کر رہا ہے، کام تو بہت وجود میں آ رہے ہیں، لیکن بڑا بننے کا شوق ہے کہ لوگ واہ واہ کریں میری تقریر سن کر کے، واہ واہ بہت اچھی تقریر کی، زبردست تقریر کی، اور تقریر کے بعد بھی جو ہے گھنٹوں تک یہ خیال آتا رہتا ہے کہ لوگ بہت خوش ہوئے ہوں گے، آج بہت اچھی میری تقریر ہوئی ہے۔ اور کبھی کبھی جو ہے یہ ریا سے بڑھ کر کے اور آگے بڑھتا ہے، تو دل چاہتا ہے کہ کوئی اور بھی کچھ کہے تو سنا ہی دے، تو نکلتے نکلتے بھی ایسا دیکھتا ہے کوئی کچھ بولے، کوئی کچھ کہے، اور تمنا میں رہتا ہے کوئی کچھ مجھے میسج بھیجے کہ آج آپ کا بیان بہت اچھا تھا۔ بیان ہو، پڑھانا ہو، تشکیل کہ میری تشکیل آج بہت اچھی تھی، بہت لوگ کھڑے ہو گئے، عموماً تو 25-50 آدمی کھڑے ہوتے ہیں، آج 100 آدمی کھڑے ہو گئے، میری تشکیل زبردست گئی، آج لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ کمال کر دیا یار، دیکھو کتنی محنت کی، آدھ گھنٹے پون گھنٹے تک لوگوں کو سمجھایا، اللہ کے راستے میں کھڑا کیا، اور خود کا۔ اسی لیے حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا میں نے خود بیان سنا تھا حضرت کا، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے، اور میری کسی کتاب میں چھپ بھی گیا ہے وہ، کہ حضرت بیان کر رہے تھے، اور بیان کر رہے تھے رو کر بول رہے تھے حضرت کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں پر ہم نے محنت کی ہے، استاد ہے تو شاگردوں پر محنت کرتا ہے، مبلغ ہے، داعی ہے، وہ کلبوں میں جا کر لوگوں کو نکالتا ہے، پارکوں میں جا کے لوگوں کو نکالتا ہے، گھروں سے نکالتا ہے، اور استاد کی محنت کے نتیجے میں شاگرد کچھ بن گیا، داعی کی محنت کے نتیجے میں ایک مسلمان اچھا کامل مومن بن گیا۔ محنت کی آپ نے، ہم نے محنت کی، محنت کے نتیجے میں وہ تو آ گیا، اور آ کر کے وہ چونکہ چھوٹا ہے، اس کا کوئی پبلک میں کوئی اتنا، تو وہ تو اخلاص کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے، تو وہ تو بیچارہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور ہمارے اندر میں آ گیا کہ میں بہت بڑا اچھا مدرس، میری تقریر بہت اچھی، میں بخاری پڑھاتا ہوں، میں مسلم پڑھاتا ہوں، حدیث پر مجھے بہت کنٹرول ہے، میں جہاں کہیں جاتا ہوں میرا چرچا ہے کہ میں زبردست مبلغ، بڑے بڑے اجتماعات میں میرا بیان ہوتا ہے، میرے بیان کی وجہ سے لوگ نکل پڑتے ہیں۔ تو حضرت مولانا عمر پالنپوری صاحب رو رو کر کہہ رہے تھے اس بیان کے اندر، میں نے سنا تھا خود، حضرت فرما رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جن پر ہم نے محنت کی ہے وہ تو اپنے اعمال، اپنی محنت اور اپنے اخلاص کی وجہ سے پل صراط پر سے بجلی کی چمک کی طرح گزر رہے ہوں، اور ہم اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے جہنم کی گہرائی سے بڑی حسرت سے ان کو دیکھ رہے ہوں۔ کہہ رہے تو وہی لوگ ہیں جن پر میں نے محنت کی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے نمازی بنایا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں زکوٰۃ پر لایا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں میں سنت لایا تھا، اللہ نے مجھے توفیق دی تھی، اور آج میں یہاں پڑھا ہوں۔ کیوں پڑھا ہوں؟ اس لیے کہ میں عجب، ریا، تکبر یہ سب بھرا ہوا تھا۔ اس لیے اخلاص بہت ضروری ہے، بار بار چیک کیا جائے۔ یہ جو ہمارے 6 نمبر میں کہتے ہیں نا کہ عمل سے پہلے محاسبہ کرو کہ میں کیوں کر رہا ہوں، عمل سے پہلے، تو عمل سے پہلے صرف آنکھیں کون کرتا ہے محاسبہ؟ کوئی نہیں کرتا، سبق پڑھانے والا بھی نہیں کرتا، اور جمعہ سے پہلے بیان کرنے والا بھی نہیں کرتا، تشکیل کرنے والا بھی نہیں کرتا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا پروگرام ہے تو جب ہم سنتوں سے فارغ ہوتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، تو یہاں بیٹھنے سے پہلے ذرا اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ مدد فرمائیے، یہ اللہ یہاں تک آپ لائے ہیں اور ابھی میرا بیان ہے تو صحیح بات کہلوائیے، اور نیت بھی صحیح، نیت بھی میری صحیح ہو، طریقہ بھی صحیح ہو، بات بھی صحیح ہو، جذبہ بھی صحیح ہو، یہ اللہ سب صحیح رکھنا، اور یہ اللہ شیطان سے بچانا، ریا سے بچانا۔ اور پھر آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے اندر اندر آپ بات کریں کہ یہ کام میں کسی گھر اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور کہتے ہیں پھر بیچ میں بھی محاسبہ کرے اور آخر میں بھی محاسبہ کرے۔ تو اصل میں یہ شروع میں، بیچ میں، آخر میں کا مطلب یہ ہے کہ تھرو آؤٹ عمل جہاں جہاں موقع ملے اپنا ذہن اللہ کی طرف لے جاؤ۔ اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بیان سے فارغ ہونے کے بعد ہم کمزور ہیں، ذہن ہمارا اپنی ذات کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر بیٹھتے ہوئے، ابھی نماز ہوگی تو نماز کے بعد، نماز سے پہلے، اذان سے پہلے آنکھ بند کر کے دیکھیں کہ میری نیت بری تھی تو کہ اللہ معاف کر دیجئے، یہ اللہ، ایسا کرتے رہنے سے آئے گا اخلاص انشاءاللہ، ایک دن اخلاص آئے گا۔ لیکن ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کہ جان کی قربانی بھی ہو رہی ہے، مال کی قربانی بھی ہو رہی ہے، اوقات بھی صرف ہو رہے ہیں، اور بچوں کو بھی، بیوی کو بھی قربان کر رہے ہیں، دنیا کے مزے کو بھی نہیں لوٹ رہے ہیں، اور نیت ہماری بری ہے، واہ واہ کی نیت ہے، تعریف کی نیت ہے، بڑا بننے کی نیت ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہمیں کچھ نہ ملے۔ اس لیے سب سے پہلی شرط ایمان، اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ ومن اراد الآخرہ، نیت خالص آخرت کی، کہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، آخرت، دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، آخرت، دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، آخرت، ومن اراد الآخرہ، ومن اراد الآخرہ۔ اور بڑے لطیف طریقے سے شیطان ہماری عبادتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ کسی حاجی کو ملنے کے لیے گئے، حاجی صاحب کو ملنے کے لیے گئے۔ تو دیکھو، حج کے لیے ہم جاتے ہیں تو سب کو ملتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں سب کو ملتے ہیں، اچھا ہے، ملنا چاہیے، اپنا قصور معاف کرانا چاہیے، ان کو موقع بھی ملے ہمیں کہنے کا کہ بھئی ہمارے لیے دعا بھی کرنا، اچھا ہے، ملنا چاہیے۔ جماعت میں جاتے ہیں، ملتے ہیں، ہاں، لوگ اعتکاف میں اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، ملتے ہیں، مل کر جاؤ، دعائیں لے کر جاؤ، لیکن نیتوں کو چیک کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ملنے کے بہانے میں لوگوں کو یہ بتلا رہا ہوں کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ملنے کے بہانے لوگوں کو اطلاع کر رہا ہوں کہ میں 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، 40 دن کے لیے نہیں، 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیخ کے پاس جا رہے ہیں تو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ دیکھو ان کو اصلاح کی کتنی فکر ہے، اگر ایسا ہے تو پھر ملے بغیر چلے جاؤ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہے وہ کسی کے یہاں حج کے بعد ملنے کے لیے گئے، تو وہ جو حج سے آئے ہوئے تھے تو پہلے زمانے میں سراہی ملتی تھی، ایک مٹکا ہوتا تھا سراہی، اس میں پانی ٹھنڈا ہوتا تھا،
اور وہ بیچ میں ایسا موٹا ہوتا تھا اور اوپر جو ہے وہ پتلا ہوتا تھا. تو اوپر جو پتلا ہوتا تھا اس کو گردن کہتے تھے, سراہی کی گردن, اور نیچے وہ موٹا ہوتا تھا اسے پیٹ کہتے تھے, سراہی کا پیٹ. تو پانی سے وہ جب سراہی بھری ہوئی ہوتی تھی اور اگر آپ نے گردن پکڑ کے اٹھایا تو کبھی ٹوٹ جاتی تھی. تو بچوں کو جب نصیحت کرتے ہیں تو ایسا کہتے ہیں کہ بیٹا وہ سراہی لے آؤ, زمزم کا پانی سراہی لے آؤ اور پیٹ پکڑ کے لے آنا. تو پیٹ یعنی اوپر سے مت پکڑنا ورنہ ٹوٹ جائے گی. تو وہ ملنے کے لیے گئے ایک بزرگ, تو حاجی صاحب نے کہا کہ بیٹا حاجی صاحب حضرت تشریف لائے ہیں ملنے کے لیے, ان کے لیے زمزم کا پانی کا انتظام کرو, سراہی لے آؤ. اور دیکھو اس سال جو ہم سراہی لائے ہیں وہ نہیں, اور گزشتہ سال ہم حج کے لیے گئے تھے اس وقت سراہی لائے تھے وہ بھی نہیں. اس سے پہلے والے سال جب ہم حج کے لیے گئے تھے اس وقت جو سراہی لائے تھے اس میں سے پانی لے آنا. 3 حج بتلا دیے کہ میں نے 3 حج کیے ہیں. اور پھر کہا کہ بیٹا دیکھو گردن پکڑ کے مت اٹھانا, پیٹ پکڑ کے اٹھانا ورنہ ٹوٹ جائے گی. تو بزرگ نے کہا کہ تمہاری سراہی ٹوٹے نہ ٹوٹے 3 حج تو ٹوٹ گئے. بس یہ بتانا 3 حج ٹوٹ گئے. کتنی محنت و مشقت کی, اور تیسرے سال کے حج کی بھی ریا, کہا کہ تمہارے 3 حج ٹوٹ گئے. تو اس لیے اخلاص.